انشاءاللہ ہمارے ایمان مضبوط ہے. لیکن آج طے ہو گیا کہ پیپلز پارٹی 13 سال میں پہلے اس نے 7,880 ارب روپے کی کرپشن کی، اور اب دھڑلنے سے کے پی کے اندر بھی جو ایم پی ایز خریدے گئے پیپلز پارٹی نے خریدے تھے، وہ نوٹ کی گڈیاں کون سی تھیں؟ اس نوٹ کی گڈیوں میں سندھ کے معصوم لوگوں کا خون چوسا ہوا خون سے خریدی نوٹ کی گڈیاں تھیں. سندھ کے لوگوں کا جو خون چوسا ان لوگوں نے 13 سال میں، اس سے نوٹ کی گڈیاں بنی اور اس سے ووٹ خریدے اور سینٹ کے اندر گئے. لعنت ہے، شرم کرو، حیا کرو، ڈوب مرو، ڈوب مرو. میں کہنا چاہتا ہوں کیا میسج دیا کل آپ نے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ لوگوں کو خریدو گے؟ اب سن لیں ایک اور بات مجھ سے، ایک اور حقیقت سن لیں. کہ آج جو میں پابند سلاسل ہوں، میں آج جو دہشت گردی کے مقدمات کو نمٹ رہا ہوں، افسوس کل میری 2 کیسز کے اندر میری ضمانت ختم کر دی گئی. ارے بھائی، حلیم عادل نے کوئی ہاتھ میں جو بندوق تھی، حلیم عادل کے ہاتھ میں، حلیم عادل نے کہا کہ اس پہ حملہ کر دو. حلیم عادل نے کیا دہشت گردی کی؟ 2 FIR یا دونوں میں ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ حلیم عادل کے کہنے پہ ایک بندے نے موبائل کے شیشے میں ڈنڈا مارا اور پولیس کی وردی پھاڑ دی. مطلب 6 تاریخ کو بھی وہی کیا، 10 تاریخ کو بھی وہی کیا. اور الیکشن کمیشن کو بھی جواب دینا پڑے گا. میں حلقہ PS 88 کا ووٹر ہوں، میرا ووٹ حلقہ PS 88 میں ہے. مجھے الیکشن کمیشن اور پولیس کیسے مجھے اپنے ووٹ دینے سے مجبور کر سکتی تھی؟ میری گرفتاری 1 پنت 2 کاج، 1 گولی سے 2 نشان، 1 تیر کے 2 شکار کے مترادف تھی. 28 PS 88 میں مجھے گرفتار کر کے اور 88 کا اس کے بعد انہوں نے ڈھکا تھپتے لگائے، کیونکہ مجھے گرفتار کر لیا تھا، میرے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا، ہم پہ دہشت گردی کی گئی تھی. اور اس کے بعد الیکشن، سندھ کا الیکشن چوری کرنے کے لیے سندھ کے اپوزیشن لیڈر کو پابند سلاسل. اور سنیں، یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، میڈیا سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کل کورٹوں میں بھی کہوں گا. جس روز مجھے جیل لے جایا گیا رات کو 11 بجے، جب حسن سیتو نام کا جیل سپرنٹینڈنٹ جب مجھے لینے، آپ کو پتہ ہے آئی تھی جیل نصرت منگن اربوں روپے کی کرپشن میں، اس کے پیسوں سے ان قیدیوں کو بند کر کے، ان کو جھاڑو پکڑا کے، ان کی پٹائی کر کے، ان کے بچوں کو ذلیل کر کے، ان کی بیواؤں کو ذلیل کر کے، ان کی بہنوں کو خوار کر کے، ان کی ماؤں کے آنسو نکلوا کے یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں. نصرت منگن اور یہ آئی تھی جیل خواجات وغیرہ، یہ قیدیوں، سارے قیدی ہوتا ہے، 90% قیدی تو انڈر ٹرائل ہوتے ہیں جو بری ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ آج کل بری ہونے کا سسٹم نہیں چل رہا ہے. ایک طرف ATC ڈیلی ایک شخص کو بری کر رہی ہے اور وہ ATC حلیم عادل شیخ کو ضمانت کینسل کر رہی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں چونکہ ماشاءاللہ کانٹریکٹ بحال ہونا ہوتا ہے ججز کا، ججوں کی نوکری چل رہی ہوتی ہے، ججوں کا معذرت کے ساتھ ATC کی بات کر رہا ہوں میں کہ کل میرے ساتھ ظلم کے ناانصافی کی گئی ہے کہ ایک طرف میں ووٹ دینے جا رہا تھا، میرے ہاتھ میں کوئی کچھ نہیں ہے، میری ہر چیز ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مجھے نکالا جاتا ہے. پولیس الیکشن کمیشن کا نام لیتی ہے کہ حلقے سے باہر نکالو، وہ مجھے دہشت گردی کے کیس میں اٹھا کے یہاں بھجوا دیتے ہیں. کوئی فکر نہیں ہے. میں بتانا چاہ رہا تھا رات کو 11 بجے حسن سیتو نام کا جیل سپرنٹینڈنٹ میرے پاس آتا ہے، جو میں نے کل اسمبلی میں بتایا. وہ کہتا ہے کہ جی آپ سو رہے ہیں؟ مجھے تو وزیر نے کہا کہ دیکھو وہ سو تو نہیں، آرام سے تو نہیں ہے. کہتا مجھے فون آ رہے ہیں میرے پاس، سندھ کے وزراء مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ڈنڈا دو، اس کو تنگ کرو، اس کو. لیکن کہتا کہ زرداری صاحب، آصف زرداری صاحب بڑا اچھا آدمی، 11 سال یہاں جیل میں رہتے ہیں، اس کمرے کے اندر رہتی ہے. سنتے رہیے گا پاکستانیوں، سندھ کے دوستوں سنتے رہو، یہ سب باتیں میں نے باہر نکل کے کرنی تھی. میرے اندر بہت کچھ ہے، انشاءاللہ کسی کو معاف نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں، کہتے ہیں نا بات نہ کرو جیل بھیجنے کے، بھیج دو جیل، کر دو بندواٹ، کر دو پھانسی گھاٹ. میں حق بولتا رہوں گا. میں غریب کا بیٹا ہوں، ایک سیلف پیڈ پولیٹیکل ورکر ہوں. اپنی غریبوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. تم کیا کرو، اللہ کی مدد، غریبوں کی دعا اور عمران خان کی سپورٹ میرے ساتھ ہے، میری پارٹی کے ورکر میرے ساتھ ہیں. رات کو 11 بجے حسن سیتو میرے پاس آتا ہے، میرے کھولی کے گیٹ پہ آتا ہے، کہتے ہیں آپ سو رہے ہو، مچھر نہیں کاٹ رہے؟ میں نے کہا مچھر مجھ سے سیٹ ہو گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ
मुझे कहा है कि जी उसको तंग करो, फिर कहता है जरदारी साहब इस कॉलेज में बड़े बड़े अच्छे जाने वाले हैं, बड़े अच्छा दिल रखते हैं, अगर आप बोलो तो मैं बात करूं। अभी मोबाइल निकाला उसने, कहता आप कहो तो मैं बात करूं, मसला हल हो जाएगा, एक इनको दम लगाएंगे, मैं मोबाइल से आपकी बात कराऊं। अब मुझे समझ में आ रहा है हलीम आल शेख की गिरफ्तारी सेनेट इलेक्शन में हलीम आल शेख ने बताया था, हलीम आल शेख बिक गया तो अपोजिशन लीडर है, चलो पूरा घर लेकर आ जाएगा। लानत है बिकने वाले पे, अल्लाह ताला की मार पड़े बिकने वाले पे, खुदा की फिटकार पड़े, कुरान की मार पड़े बिकने वाले पे कि जो अपनी पार्टी को बेचे वो अपनी माँ के साथ समझे उसने जाती क्यों। ये 11 बजे आसिफ जरदारी ने अपने टाउट के जरिए मुझे खरीदने की कोशिश की और मैं कहता हूँ हसन चाहते हो अगर नहीं है, वैसे तो जो हरामखोर होते हैं उनके दीन ईमान नहीं होते, आओ सर पे कुरान शरीफ रखो, नहीं तो मैं रखता हूँ कि तुमने 11 बजे मुझसे आके क्या बात की थी। आओ इधर आओ, थोड़ी सी भी गैरत है तो इधर आओ, मुझे बताओ कि तुमने मुझे 11 बजे क्या कहा था। इनमें से मैं आपसे कहता हूँ, मैं सर पे कुरान शरीफ रख के कह सकता हूँ कि रात 11 बजे आए थे और मुझे कहा था कि ये आपको डंडा कराने के कह रहे हो, जरदारी साहब से बात करके आए हो, अभी मेरी बात हुई है, घर के अंदर बैठा हुआ है। आओ हसन सहतो, नहीं माफ करूंगा तुम्हें और उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज मुझे इसलिए बंद किया हुआ है। और दूसरी बात, कल एक वो 4.5 अरब पता नहीं 450 अरब की करप्शन में मुलविस इश्तहारात में एक चोर जिसका असासे देखो, जिसके बंगले देखो, जिसकी आप मीडिया के नाम पे चोरी देखो, कल एक मोबाइल के अंदर दिखा रहा था कि G3 किसकी है। G3 तो G3 है, G3 तो मोबाइल में किसी की भी हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ मुराद अली शाह आईजी सिंध, ये सिंध के कच्चे के डाकुओं की तस्वीरें हैं, इसके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है, ये क्या तुम्हारी है? ये तुम्हारे पाले हुए डाकू हैं। अभी मैंने अपने पीएस से कहा है कि आपको वीडियोस भी दे रहा है, कच्चे के डाकुओं की हाथ में रॉकेट लॉन्चर, अभी तस्वीरें आपको मिलती है। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन ये किसकी है? ये तुम लोगों ने पाले हुए लोग हैं, तुम्हारे ये डाकू कच्चे के डाकुओं में तुम्हारे वजीरों के पाले हुए लोग हैं और ये तुम्हारी पुलिस के पाले हुए लोग हैं। ये सिंध के कच्चे की तस्वीर है, आज भी डाकू वहां बैठे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन, LMG, SMG, न जाने कौन कौन सी G3, ये पता नहीं कौन कौन सी मुसीबतें करे हैं, ये कच्चे के डाकुओं के पास है और इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। थोड़ी सी शर्म हो, हया हो तो जाकर इन लोगों को ये असला रिकवर कराओ। हलीम आदिल की G3 दिखा रहे थे, ये मासूम बच्चों के हाथ में रॉकेट लॉन्चर दे दिया गया, ये मासूम बच्चों के हाथों में। और तुम बेशर्मो, बेहयाओ, बेगैरतो, तुम लोग अपने इल्जाम लगाते हो। और ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये LMG किसकी है? ये G3 किसकी है? ये तुम लोगों ने पाले हुए हैं। और मैं कहता हूँ इनके जाली अकाउंट, ये डाकू इनके छुपे में पैसे रखते हैं, बैंकों में रख नहीं सकते हैं, जहाँ से चोरी किया हुआ पैसा ये डाकुओं के पास जाके रखते हैं, ये इनके बैंक खुले हुए हैं। ये सारे असले मैं आपसे शो कर रहा हूँ, ये चली अभी पिछले दिनों की तस्वीर मौजूद है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बताओ ये चीजें LMG, ये रॉकेट लॉन्चर, ये तोपे, ये किसकी हैं? तुम्हारी दम इतना नहीं है कि तुम लोग कच्चे में जा सकते, तुम्हारे अंदर तुम इनको पालते हो, तुम्हारे वज़रा इनको पालते हैं। जब डॉक्टर रिजवान रिपोर्ट देता है, ये सारी तस्वीरें आपके पास आ रही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हलीम आदिल अगर खुली किताब ना होता, हलीम आदिल खुल के बात ना करता। तुमने बोला हलीम आदिल नॉन कस्टम गाड़ी यूज करता है, हलीम आदिल का हाथ भी साफ है, दिल भी साफ है, हर चीज साफ है। लेकिन मैं कहता हूँ कस्टम इंटेलिजेंस और कस्टम से कहता हूँ, किसी रोज दौरान इजलास इसको लॉक करें, असेंबली को, जितनी गाड़ियां अंदर खड़ी हैं उस दिन वो गाड़ी में भी मंगा लूंगा। मुझे पता था इन चोरों के हवाले की, ये उसको एक वो रात लगानी टेम्पर कर देंगे, उस रोज वो गाड़ी मंगा लूंगा। बिस्मिल्लाह, उस दिन भी मुझसे करो मेरी गाड़ी से, और उसके बाद देखो कितनी ये डबलिंग गाड़ियाँ, नॉन कस्टम गाड़ियाँ, चोरी की गाड़ियाँ, ट्रांजिट गाड़ियाँ, अफगानी गाड़ियाँ, स्मगल गाड़ियाँ यहाँ मिलेंगी आपको। इनके घरों के ऊपर भी जाओ, पुलिस वालों के पास भी गाड़ियाँ चेक कराऊंगा इंशाल्लाह। और मैं सबसे पहले वो गाड़ी जो बता रहे हैं उसको ला के पेश करूंगा, शेडबल गाड़ी है। और उसके बाद जिस गन को अगर किसी को बोल रहे हैं मेरे पास G1 का लाइसेंस भी है, सेमी ऑटोमेटिक होती है। G3 और G1 में फर्क होता है, G3 ऑटोमेटिक होती है, G1 की शक्ल मेरे पास लाइसेंस है।
میرے پاس جو ہے اپنی اس کے لیے میرے پاس لائسنس موجود ہے، ایک ایک چیز ثابت کروں گا، لیکن انشاءاللہ تم لوگوں کے گھروں میں انشاءاللہ جو کچھ ناجائز اسلحہ ہے، ناجائز گاڑیاں ہیں، ناجائز پیسے سب کے ساتھ ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے جو کہا کہ ہمارے ایم پی ایس جو ہے وہ جنرل ایم پی ایس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فنڈ نہیں دیے جا رہے، ہمارے ساتھ وہ قابو نہیں کیا جا رہا، اس کے علاوہ پارٹی نے ہمیں مایوس کیا، آپ نے کہا کہ وہ جرمال ہے ان کے اور نظر آ رہا ہے، وہ تو کچھ اور بات کر رہا ہے۔ دیکھیے ایم پی ایس کی جو ویڈیو ہے، اگر ان کے کام نہیں ہوئے، اگر انہیں پارٹی نے خیال نہیں کیا، میں نے کہا نا میں ان کے لیے ابھی کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ سارا زمین کہیں نہیں جاتا اگر ایسی بات ہے، وہ تو ایسی ہے نہیں، یہ زبردستی کر رہے ہیں، اسکرپٹ ہے، لکھ کے دے دیا بیچاروں کو پکڑ کر یہ پڑھ دو، ایک ہی جیسا اسکرپٹ ہے نا، یہ ہو گیا سینٹ کے امیدوار ایسے ہو گئے، ان کا خیال نہیں کیا، مجھے فنڈ نہیں ملے، بات یہ کہ میں ان کی بات نہیں کروں گی، جس دن اپنی آنکھوں سے میں دیکھ لوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہے بھائی ضمیر کل ہی کیوں جاگا، پہلے سے نہیں جاگ جاتا، کام تو پہلے سے نہیں ہو رہے تھے، بات یہ ہے میں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ تحریک انصاف کا اگر خریدا گیا تو شیر کے بعد گواہ رہنا ثابت ہو گیا کہ یہ چور ڈاکو ووٹ چور پارٹی ہے اور اس سے جمہوریت چلا دی جاتی ہے۔ یہ بتائے گا کہ کل کا فیصلہ ہے آج نے بھی کہہ دیا کہ جو ووٹ دینے والا ہے اس کی شناخت حیات ہے جو رہے گی، اس والے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے اشارہ دیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن ہم سمجھ سکتے ہیں باعث الیکشن کمیشن کسی چمک میں، جیسے میں اپنے لیے مثال بتا دیتا ہوں، میں ووٹ کی الیکشن میں جاتا ہوں، ووٹ کی الیکشن میں بلاول زرداری پانچ جلسے کرتے ہیں، سردار علی خان کے الیکشن برادری شاہ اس حلقے میں جاتے ہیں، سارے وزراء اس حلقے میں جاتے ہیں، حکیم آدمی سے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اس کو ایکسپیل کر دیں، پی ایس اے ٹی ایک میں تمام پی ٹی اے پیپل پارٹی کے وزراء موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں حلیم عائشہ کو ایکسپیل کر دیں، دسکا کا فیصلہ کچھ اور آتا ہے، پی ٹی اے کے اندر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تاحیات خفیہ رہنے کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس گندے دھندے کو سپورٹ کیا، الیکشن کمیشن نے اس گندے دھندے کو سپورٹ کیا ہے، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کو آگے نہ مان کر اگر انہوں نے اس میں کوئی بار کوڈ یا انہوں نے خفیہ نہیں دیا، اس کا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں یہ گندا دھندا چل رہا ہے۔